بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ نے ہمیں نعمت ایمانی سے سرفراز فرمایا. دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک چیز اپنی امت تک پہنچائی، اور جس طرح رب کائنات نے پہنچا دینے کا حکم عنایت فرمایا، اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب تک اور پھر اصحاب نے تمام کائنات تک پہنچا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کائنات میں رب کے فرامین کو پہنچا دیا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے مجھے ماننے والوں، تمہارے شب و روز کس طرح ہونے چاہیے. دن کا بھی بتایا اور رات کا بھی بتایا. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند احکامات جاری فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ کام رات کو سونے سے پہلے آپ کر لیا کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تب تک تم سونے کے لیے اپنے بستر پر نہ لیٹو اور سو نہ جاؤ جب تک تم یہ کام نہ کر لو. عرض کیا کیا کام کر لوں؟ تو فرمایا یہ 5 کام تمہیں کرنے ہیں. 5 کام کون سے؟ ایک ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ 4000 دینار صدقہ کر کے سویا کریں. دوسرا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے علی، آپ کو چاہیے کہ آپ 1 ختم قرآن مجید کا کر کے سویا کریں. تیسرا ارشاد فرمایا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کریں. یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ہے. اس وقت چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جلوہ گر تھے، آپ نے انہی کو فرماتے ہوئے تمام امت تک یہ پیغام پہنچایا کہ ہر ایک میرے امتی کو رات سونے سے پہلے یہ چند کام کرنے چاہیے. یہ 5 کام لازمی اسے کرنے چاہیے. اور چوتھا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ 2 بندوں کے درمیان صلح کر کے سویا کریں، صلح کرا کے سویا کریں. اور 5واں اور آخری کام ارشاد فرمایا کہ ہر روز رات کو حج کر کے سویا کریں. تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی اور عرض کیا حضور والا یہ کام کس طرح ممکن ہے؟ 1 ختم قرآن مجید کا کرنا، 4000 دینار صدقہ کرنا، اور پھر جنت کی قیمت ادا کرنا، اور اس کے بعد 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرا کے سونا اور حج کرنا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسانی کے لیے ارشاد فرمایا کہ 4000 دینار صدقہ ادا ہو جائے گا. رات کو سونے سے پہلے صرف 4 مرتبہ تم سورۃ فاتحہ شریف پڑھ لو. یہ سورۃ فاتحہ سورۃ دعا بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 مرتبہ پڑھ کر جب آپ سوئیں گے تو 4000 دینار صدقہ کرنے کا جسے ثواب ملے گا، یہ فقط سورت 4 دفعہ پڑھنے سے آپ کو 4000 دینار صدقہ کرنے کا ثواب ملے. پھر ارشاد فرمایا دوسرے نمبر پر میں نے ارشاد فرمایا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا کام میں نے یہ فرمایا کہ پورا قرآن مجید پڑھ کر سویا کرو. جو شخص بھی رات کو بستر پر سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی سورت پڑھتا ہے 3 دفعہ، تو ارشاد فرمایا فضیلت کے اعتبار سے پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اسے ملتا ہے. تو تیسرا ارشاد فرمایا کہ جنت کی قیمت کیا ہے؟ مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفت پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا اور اس کا نذرانہ پیش کرنا، یہ جنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر. اور چوتھا ارشاد فرمایا کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرنا، یہ اس طرح ممکن ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ 10 مرتبہ استغفار کر کے سویا کریں. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ کوئی کہہ دے، یا فقط استغفر اللہ کے کلمات کا ورد کرتا رہے. اور ارشاد فرمایا یہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانے جتنا
جس شخص تیسرے سال اس کو ثواب ملے گا، اسی طرح 10 مرتبہ استغفار کرنے والے کو بھی اتنا اجر اور ثواب عنایت ہونا ہے۔ اور آخری اور پانچویں بات ارشاد فرمایا کہ حج کر کے سویا کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ 4 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، باللہ العلی العظیم، جو شخص یہ کلمات پڑھ کر 4 مرتبہ اپنے بستر پر سوتا ہے تو ارشاد فرمایا اسے ایک حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح ایک حاجی کو حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، فضیلت کے اعتبار سے 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے پر بھی خالق کائنات اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں فرما دی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے ایک بہترین اور کامل نمونہ ہے۔ شب و روز بتائے، دن اور رات کا بتایا کہ کس طرح گزارنے ہیں، بڑے کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اپنے کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، غیر کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، جب وہ تمہارا مخالف ہو تب کب کیسے پیش آنا ہے، اور جب وہ مخالف ہو لیکن مزاحمت نہ کرے تب اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سکھایا۔ اسی طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شب روز بتائے، ہر ایک معاملے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو اسی بات پر ایک خدمت آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو غیر مذہب ہیں، غیر مسلم ہیں، یہودی اور عیسائی، یہ اعتراض کرتے ہیں ہم پر کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فلاں شے کے بارے میں بتاتے ہیں، فلاں شے کے بارے میں بتاتے ہیں، کیا یہ اتنا ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ اعتراض پہنچا تو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آئندہ جب تم سے کوئی یہ سوال کرے کہ یہ معبود تمہارا بتاتا ہے، یہ بتاتا ہے، تو اسے کہو کہ یہ تو بڑی باتیں ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں جو چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے، پاکیزگی کی اور ناپاکی کی، پلیدی کی اور پاکی کی، وہ بھی ہمیں حضور بتاتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر ایک تک خالق کائنات کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے رب کائنات ہمیں یہ چند کام رات کو کر کے سونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔